بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتوں کا مالک۔ دراصل میں دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5000 دینار وراثت سے ملے۔ میں نے اپنے کاروبار شروع کر دیا، لیکن میرے دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت کی اور پھر اسے 1000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کیا۔ اس اثناء میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دل جوئی کی اور اس کو بھی 1000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6000 دینار موجود تھے۔ 3000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے جہاز پر سوار ہوں ایک بہت حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور بڑی نیک خصلت تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میرے دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں میری تھی مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر میں میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سزا نہ دو بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کے قالب میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور انسانی قالب میں آتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا جہاں یہ ہرنی والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں۔ ان کا حال سن کر انجام معلوم کرنے کو ٹھہر گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا 1/3 قصور اور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا 1/3 قصور اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے دونوں کا قصہ سن کر 2/3 قصور سوداگر کا معاف کر دیا۔ میرا بھی قصہ پردرد ہے، اگر آپ باقی 1/3 قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی سرگزشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خچر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح
شروع کی۔ خچر والا مسافر: یہ جو خچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری یہ بیوی اپنے غلام کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ اتفاق سے میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑھا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اس وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ہڈیاں اور چچڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہی کو کھا کر اپنا پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ آپ نامحرم کو ساتھ لا رہے ہیں۔ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ انسان ہے۔ اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ قصاب کہنے لگا تو پھر اس کو انسان بنا دے، یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں نے اس کی لڑکی سے دست بستہ عرض کیا کہ یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو عمر بھر نہ بھولوں گا، لیکن اتنا کرم اور کیجیے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیں کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ پانی دم کیا ہوا مجھے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا اور موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا خچری بن جا۔ میری بیوی اسی وقت خچری بن گئی اور اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جو کہ یہ کہانی بھی پسند آئی اور اس نے سوداگر کا بقیہ تہائی قصور بھی معاف کر دیا۔ مچھیرا اور جن۔ کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا۔ جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج بہت ہی مچھلیاں آ گئیں، لیکن اس میں گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پھر جال ڈالا تو مٹی نکلی۔ تیسری دفعہ جال پھینکا تو خالی تھا۔ جال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا کہ خداوند آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالا کرتا ہوں اور آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں لیکن میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کے نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا، کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کی بجائے ایک سربمہر پتیل کا گھوڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گھڑا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا۔ دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا اور وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ بھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی
ہی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصے سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کرو اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو کر مجھے گھڑے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو اس کو خزانے سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے نہ رہا کیا۔ پھر میں نے عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے دفینے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے نجات دیتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چڑھایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو سر در ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی طرح ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد و پیمان سنائے ہیں، ممکن ہے یہ ٹھیک ہوں، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے، بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب حیلے بہانے۔ جن نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا تجھ پر، مجھ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مان لوں؟ کہاں تو بڑا پہاڑ تھا جن، اور چھوٹے سے گھڑے میں بند تھا۔ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ جن پھر دھواں بن کر گھڑے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سا گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گھڑے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان کی پھر مہر لگا دی اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی، پر تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ مجھے حکم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں، غور سے سن۔